نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جو بھی معاشرتی معاملات ہیں ان کے متعلق سوالات آ رہے ہیں، اور جس طرح کہ ہم نے پہلے ایک بات کی تھی کہ یسألونک، یہ انسان کا جب فکر صحیح ہوتا ہے، سوچ صحیح ہوتی ہے، تو اسے پھر اپنے اندر بھی خرابی نظر آتی ہے، معاشرے کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی۔ ورنہ اگر اس کا اپنی سوچ اور فکر درست نہ ہو تو وہ اپنے اوپر بھی تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، نہ یہ پھر کوشش کرتا ہے معاشرے میں کوئی تبدیلی ہو۔ اب جب اس کی سوچ اور فکر درست ہو گئی تو اب اپنے آپ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہماری فکر ہے اور سوچ ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں کوئی مناسبت نہیں رکھ رہی، لہذا سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اس حیض کے بارے میں، یہ جو خواتین کو پیریڈز آتے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا حکم ہے ان کا۔ قل هو اذی، قل هو اذی، یہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو تم کیا کرو، علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں، یعنی حیض میں ان سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ اب اس میں ایک بڑا افراط و تفریط والا معاملہ تھا اس معاشرے میں بھی، یا جیسے ہندوستانی معاشرے میں بھی ہے کہ اس عورت کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھانا، کوئی وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گی وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، یہ ایک اس طرح کا ایک تصور پایا جاتا تھا۔ اب یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ گندگی تو ہے، یعنی لیکن اس سے تم علیحدہ رہو عورتوں سے۔ لیکن اب اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر کر دی کہ اس کا علیحدہ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کوئی اور گھر میں رہے یا نہیں رہے، آپ ساتھ سو بھی سکتے ہیں، یعنی کھانا پینا پکانا ساتھ کھانا یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، صرف میاں بیوی کا جو مخصوص معاملہ ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں قریب جانے سے بھی مراد وہ والا قریب جانا ہے، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، فطرت کے مطابق ان کے پاس جاؤ۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو بہت زیادہ پاک صاف رہتے ہیں انہیں کبھی کبھار کوئی کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ توبہ کر لو۔ کوئی گندگی میں جو ہے کسی نے کوئی معاملہ کر لیا، لیکن تو اس کا کیا حل کیا ہے کہ اب تم پچھتاتے رہو یا اپنے اندر ایک گلٹ میں مبتلا ہو کر انسان کی ساری شخصیت جو ہے وہ برباد ہو جائے، نہیں، توبہ کرو۔ نساؤکم حرث لکم، تو یہ جو تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ جو تمہاری عورتیں ہیں، یہ تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہے، یعنی اس میں وہ بات سمجھا دی گئی کہ غیر فطری امور نہیں ہونی چاہیے۔ کھیتی کا کیا مطلب ہے؟ جہاں بیج اگتا ہے، تو بیج وہیں ہونا چاہیے جہاں اس کے اگنے کے چانسز ہیں۔ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو تم اپنی کھیتیوں میں جاؤ جہاں سے بھی مرضی ہے، جاؤ جیسے بھی چاہو جاؤ، لیکن جانا کھیتی میں ہے، وہ دائیں ہو بائیں ہو سیدھا ہو جیسے ہو، لیکن کھیتی کی طرف رخ ہو انسان کا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے آگے کیا سامان کر لو، اپنے آگے کی تدبیر کر لو، یعنی اصل میں سیکس کا اصل مقصد کیا ہے کہ نسل کو برقرار رکھنا، نو کو برقرار رکھنا اور اپنی نسل کو برقرار رکھنا، یہ اس کا بنیادی پرپز ہے، تاکہ وہ ہو جیسے کہ تم
یا اس کے ایک بعض لوگوں نے یہ معنی بھی کیے کہ تم جب بوڑھے ہو جاؤ، آج جو بچے تم پال رہے ہو نا، تو تم بھی ایک وقت آئے گا بچوں جیسے ہو جاؤ گے، تو اپنے مستقبل کا معاملہ کر لو تاکہ تمہیں بھی پالا جائے گا برباد میں۔ ایک تو یہ معنی بھی اس کے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ نہیں، نسل انسانی آگے بڑھے، اس کے اندر بقاؤ۔ اس حوالے سے سمجھ لیں کہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے آپ سارے اس سے واقف ہیں کہ کس طرح سے دو شہر جو اللہ تعالیٰ نے الٹ دے مارے، صدوم اور عمورہ کی بستیاں، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، کہ غیر فطری ذرائع کے ساتھ جیسے وہ کام کر رہے تھے۔ آج دنیا میں جس طرح اندازے میں گے اور لیزبین، اب ظاہر ہے وہ گیز اور لیزبین والے معاملے میں نسل کا تو کوئی امکان نہیں ہوتا کہ آگے کو اولاد پیدا ہوگی یا اس طرح سے معاملہ ہوگا، تو یہ وہ گناہ ہیں کہ جو آج دنیا میں پھر بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے، بلکہ بعض ممالک میں تو اوپنلی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے لیکن پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اپنی جگہ بات ہے کہ معاشرے کا دباؤ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ہوگا، اس سے چھپی ہوئی ہیں چیزیں، لیکن ایک وہ معاشرے بھی ہیں کہ جہاں یہ چیزیں بڑی اوپن ہیں، اور اوپن اس حد تک ہیں کہ جلوس نکالتے ہیں لوگ، اور انہیں کوئی شرم حیا نہیں کہ وہ کرتے ہیں۔ ہاں امیگریشن دینے سے پہلے سائن کراتے ہیں جی، کہ LGBT پر آپ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ تو اس میں ایک تصور یہ بھی ہے شیطان کا کہ یہ نوع انسانی آگے نہ بڑھے، اور اس میں یورپین ممالک یا یہودی بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں شیطان کے ساتھ، اس حوالے سے کہ جس تیزی سے ان کی رفتار بڑھ رہی ہے، خاص کر یہ افریقن ممالک میں جو ریسرچ آئی تھی کہ ایڈز کا مرض پھیلایا گیا، یہ اس وجہ سے کہ یہ جس طرح افریقہ اور ایشیا کے اندر تعداد بڑھ رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ہم پر چھا جائیں گے اور ہم بالکل اقلیت میں رہ جائیں گے۔ دیکھیے ایک وقت میں دنیا میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ آپ نے وہ ساری ٹرمنالوجی سنی ہوگی، پی کیو اور آئی کیو اور ای کیو اور وی کیو اور سی کیو کے زمانے جو چلتے چلے جا رہے ہیں، کہ ایک زمانے میں 1920 تک کا زمانہ پیچھے کہتے ہیں کہ یہ پی کیو کا تھا، فزیکل کوشنٹ، کہ جو لوگ جتنی تعداد میں زیادہ ہیں اور طاقتور ہیں دنیا پر، وہ غلبہ پائیں گے اور چھائیں گے۔ تعداد فیصلہ کن ہوتی تھی کسی قوم کی۔ پھر اس چیز کو کور کیا دوسری چیز نے، آئی کیو نے، کہ اب پی کیو کا زمانہ نہیں رہا، آئی کیو کا زمانہ ہے، کہ ایک آدمی نے اگر ہتھیار بنا لیے، اس کے بعد گن ہے تو وہ 100 پر حاوی ہو سکتا ہے۔ تو عقل سے چیزیں ڈیولپ کر کے اب تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی تعداد بھی زیادہ پر غلبہ پا سکے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ سے پورا مضمون ہے، چیپٹر ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کے پیچھے یہ سازش بھی ہو کہ ان چیزوں کو اس طرح پروموٹ کیا جائے کہ یہ تعداد جو ہے وہ نوع انسانی کی آبادی کی کم تر ہو جائے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں جو لوگ وہاں شفٹ بھی ہو گئے ہیں، اب آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی میئر بن رہا ہے نیو یارک کا، کوئی انگلینڈ میں وہ ہاؤس آف لارڈز میں جا رہے ہیں میئر بن، تو ایک بڑی تعداد میں وہاں فیصلہ کن کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس میں بڑی ڈٹھائی کے ساتھ جلوس، اور پھر اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کی قانون سازی ہو، اس کو بری بات نہ سمجھا جائے۔ اس کی تگ و دو ہو رہی ہے، جو آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ سائن کروائیں، وہ یہ ہے کہ قانون سازی ہو جائے۔ اور اس پر پھر ایک بات یہ بھی آئی کہ فادر بھی گے ہو سکتا ہے، پوپ، یہ بھی کر دیا گیا۔ اچھا نہیں، فوج میں بھی گے جا سکتے ہیں، کوئی یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ فوج میں گے نہیں جا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں آرمی میں جب وہ ابتدائی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس چیز کا بڑا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے، آپ سارے اس سے گزرے ہوں گے کہ کوئی غلط آدمی نہ اس میں چلا جائے۔ پھر بھی بڑی ہائی لیول پر انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اندر خانے، اور اس کے نتائج اور چیزیں بڑی خطرناک حد تک سامنے آتی ہیں کہ پھر بھی اتنی زیادہ سیفٹی ہونے کے باوجود بھی فل جرنل تک بھی اس میں ملوث پائے گئے۔ یہ یعنی اندر کی پوری مستند رپورٹیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی تردد کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اب دنیا میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی آرگنائزیشن میں، فوج ہو کچھ ہو، یہ جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے بڑھ کر گستاخانہ جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نعرہ لگایا گیا ہے LPGT والوں نے اس میں کہ گاڈ از گے،
ذرا آپ اس ڈٹھائی کا تصور کریں کہ خدا بھی یہ ہے، تو وہ ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہمارا تعلق اس سے. اور اس میں پھر کچھ مذہبی چیزوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا، اور بڑی گہرائی میں کوئی جو ہمارے ہاں تصوفانہ حقائق ہیں ان میں سے بھی پھر یہ چیزیں سپورٹنگ میں نکلی ہوگی. تو یہ اس حوالے سے بڑا خطرناک معاملہ ہے اس وقت اس چیز کا کہ دنیا میں جو چل رہا ہے. اس سے زیادہ شاید میں گفتگو کر بھی نہ سکوں کہ جس کے جو خطرناک نتائج ہیں. تو البتہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صاف ستھرا اور پاکیزہ طریقہ یہ ہے، جو جائز فطری راستے ہیں، فطری طریقہ ہے، اور اس کا جو مقاصد ہے وہ واضح کر دیے. تو اصل شے ہے واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اچھی طرح سے جان لو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجیے اہل ایمان کو. تو اہل ایمان جو اس کے ان احکامات پر ڈٹے رہیں، اس کی پاسداری کریں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے. اب آگے کہا معاشرتی معاملہ دوسرا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کے ناموں کو تختہ مشق مت بناؤ اپنی قسموں کے لیے کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اور آپس میں صلح کرانے کے لیے، لوگوں کے مابین صلح کرانے کے لیے اللہ کے نام کو تختہ مشق مت بناؤ، اس کو استعمال مت کرو. اب اس کا مطلب کیا ہے سمجھیں؟ آپ نے دو لوگوں کے درمیان صلح کرائی، کوشش کی، اب وہ اس وقت ضد میں اڑے ہوئے ہیں، انہوں نے دو آپ کو بھی سنا دی کہ تم خواہ ہمارے ہم نہیں کرنا چاہتے. تو آپ نے جب اپنی انسلٹ محسوس کی تو آپ نے کہا خدا کی قسم آئندہ میں یہ صلح کرواؤں گا ہی نہیں. اسی طرح اس کی تو میں 20 بار مدد کر چکا ہوں، یہ چکری ہے، فراڈی ہے، یہ ہر دفعہ پیسے ضائع کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آئندہ میں یہ کام ہی نہیں کروں گا، اور میں نے یہ فلان نیکی کی تھی، الٹا اس کے یہ نقصانات ہو گئے، لہذا میں یہ نیکی کا کام ہی نہیں کروں. تو یہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں یہ اللہ کی قسم کو نہ استعمال کرو، اس کے رکنے میں کہ میں یہ نہیں کروں گا. اس میں صحابہ کرام کے بھی واقعات آتے ہیں. کیسے کیسے واقعات آتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، وہ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس واقعہ افک میں ملوث ہو گئے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی ہے تو وہ بھی ملوث ہو گئے. بعض اوقات سادہ لو آدمی بھی، جیسے حسان بن ثابت عاشق رسول ہیں، لیکن کیا ہوا، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس مستے کی مدد نہیں کروں گا، اس کو میں ہمیشہ سے ذرا دیکھ بھال کر رہا ہوں، پروٹیکٹ کر رہا ہوں، ویل وشر ہوں اس کا. اور اس نے کیا کیا، میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں یہ سر فہرست رہا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ نیک لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں سے اور ان سے باز آئیں. تو کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور انہیں محبوب رکھے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رکھے. اور پھر انہوں نے اپنی اس قسم کو توڑا، کفارہ دیا اور ان کی مدد دوبارہ شروع کر دی. صرف مثال کے لیے کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے جن کی بیٹی پر الزام لگایا، اللہ نے ان کو بھی وارن کیا اور انہوں نے شروع کیا. تو یہ اللہ کے نام کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ استعمال کرو. جی واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ قسم کھاؤ نہ. بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان کاموں میں قسم کھاؤ ہی نہ، لیکن کسی نے غلطی سے کھا لی ہے تو وہ کفارہ دینا پھر پڑے گا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، البتہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا جو قسمیں تم یوں ہی کھا لیتے ہو بے مقصد. لغو یعنی جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ایسے ہی کھا لی. چونکہ عربوں کے خاص معاشرے کے اندر یہ تکیہ کلام ہے کہ وہ کوئی بات شروع ہی نہیں کرتے، واللہ باللہ تاللہ، واللہ میں پہنچ گیا تھا، واللہ ہم کٹھے کھانا کھائیں گے، وہ ایسے ہی بس وہ لگے رہتے. تو اس طرح کی جو بے مقصد قسم کی لغو قسمیں ہیں، اللہ نے کہا کہ جو ایک کلام کا حصہ ہے، بغیر ارادے کے کوئی کھائی ہیں تم نے، تو ان کا مواخذہ نہیں کرے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، وہ تم سے مواخذہ کرے گا ان کا
بما کسبت قلوبکم، جو تم دل کے ارادے سے کھاتے ہو، جو کسی خاص کام سے نیت سے تم نے قسمیں کھائی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا مواخذہ کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ یعنی وہ مواخذہ کرے گا، پکڑے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوراً ہی پکڑ لے گا۔ تم نے ادھر قسم جو ہے وہ توڑی نہیں، کھائی نہیں کہ اس نے پکڑا نہیں، وہ بردبار ہے، وہ دیکھے گا کب تمہیں پکڑنا ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ اب یہاں ذرا دیکھ لیں کہ آگے ذرا تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں طلاق کے مسائل، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ہی ہمارے ہاں کنٹروورشی والا اور مشکل مسئلہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس پر میں جاؤں، اس کی بنیادی باتیں سمجھا دیتا ہوں، باقی فقہی اور قانونی معاملات میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے؟ صرف بنیادی چیز کو سمجھ لیں کہ کیا ہے طلاق کے معنی کیا ہے۔ طلاق کے معنی ہے آزادی۔ ایک عورت جو کسی کے نکاح میں تھی وہ گویا کہ گرہ میں تھی، عقدۃ النکاح کہتے ہیں نا، عقد کہتے ہیں گرہ کو، یا اسی لیے اس کو ہمارے ہاں ترجمہ بھی کیا جاتا ہے قید نکاح میں۔ تو اب ایک عورت جو ہے وہ کسی کی قید نکاح میں تو گویا اب وہ اپنی آزاد مرضی نہیں کر سکتی، قید نکاح میں چلی گئی، اپنا وہ تعلق اسی سے رکھ سکتی ہے ان مخصوص چیزوں کے اندر، اب وہ آزاد نہیں رہی، قید میں آ گئی۔ طلاق کا مطلب ہے وہ آزاد ہو گئی ہے۔ اچھا، اس معاملے میں بڑی افراط و تفریط ہے۔ اگر پوری دنیا کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ چلی ہے بات، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر بھی زوال آیا ہے تو اللہ نے انبیاء بھیجے، پھر زوال آیا، پھر انبیاء بھیجے۔ یہ پچھلی دفعہ میں نے وہ بات جو ہے وہ سمجھائی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے دنیا میں جتنے بھی آج مذاہب ہیں تو کسی نہ کسی صورت میں ادھر ہی جا کر ملتے ہیں، لیکن انہی کی اولاد میں سے کچھ پگڈنڈیاں، کچھ لوگ اتنی دور نکل گئے کہ اب اس کا اصل سے اس قدر کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن چیزیں تو وہیں سے چلی آ رہی ہیں۔ پھر نکاح بھی ہوگا، طلاق بھی ہوگی۔ اب ہندو ہے تو ویسے ہم کہنے کو کہیں گے کہ ان کا کیا مذہب ہے، کون پیغمبر ہے، کیا ہے، لیکن نکاح اور طلاق ان میں بھی ہے۔ بلکہ ہندوؤں میں تو طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ کوئی، وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے تو وہ کہتے تھے اب اس کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا تو یہ بھی اس کے ساتھ جل مرے۔ یہ بلند ترین اس کی وفاداری، اور ایک عورت کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک معراج سمجھی جاتی تھی کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو شوہر کے ساتھ ہی جل مری، اسی کی چتا میں ستی ہو گئی۔ یہ ان کے ہاں بڑا یہ خاتون کے لیے پارسائی والا اور اونچا مقام تھا۔ بہرحال ہم ان مذاہب کو بھی لیں کہ جو ابراہمک مذاہب کہلاتے ہیں اس وقت دنیا میں، تو اس میں بھی دیکھیں کہ یہودی جو ہیں ان کے ہاں طلاق کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کی جو خاص کر فقہ کی تالمود وغیرہ کتاب ہے کہ ایک عورت کو طلاق دینا لینا کوئی پرابلم والی بات نہیں، 5 منٹ کی بات ہے طلاق دو اور اگلے 5 منٹ میں وہ دوسرے کے ساتھ چلی جائے، شوہر کے ساتھ دوسرے کے ساتھ نکاح کر۔ یعنی ان کے ہاں سمجھے طلاق ایک کھیل بن گیا، تماشا بن گیا، اتنی آسان شے بن گئی۔ اچھا، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے اوپر آ کر بڑی واضح و نصیحت کی، اور انجیل میں ان کی وہ بات بھی موجود ہے کہ جو شخص کوئی کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ گویا کہ اس کو بدکاری پر مجبور کرتا ہے اور اس کا گناہ ہوگا اسے۔ اب لہذا ستم ظریفی یہ ہوئی کہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز مت گمان کرنا کہ میں لا آف جو موزز ہے وہ ختم کر رہے ہیں، وہ تم پر اسی طرح رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اخلاقی تھی، ان کو جب عیسائیوں نے قانونی شکل دے دی تو رد عمل کے طور پر وہاں طلاق مشکل ترین ہو گئی۔ کیتھولک میں آپ طلاق دے ہی نہیں سکتے،
یعنی جو کیتھولک چرچ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان اخلاقی تعلیمات کے نتیجے میں طلاق ان کے ہاں ممنوع. البتہ یہ جو پروٹیسٹنٹ ہے انہوں نے اس کا ایک حل نکالا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے دیکھ لے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، یعنی اس کے لیے یہ ہونا ضروری ہے. لہٰذا اس کا پھر یورپ میں پورا فلسفہ جو ادب کا چڑھا ہے، پروان چڑھا ہے، فلمیں، ڈرامے، کتابیں، یہ ایک پوری ایک ٹیکنالوجی بن گئی، ٹرکس بن گئی کہ اگر تم نے بیوی سے جان چھڑانی ہے تو کیسے چھڑانی ہے. آپ نے وہ دیکھی ہوگی فلمیں اور ڈرامے، خاص کر فرانس میں جو ادب تخلیق پایا ہے اس میں ساری ٹرکس یہی تھیں کہ اگر جان چھڑانی ہے تو اس کے کیا کیا طریقے ہیں، کیسے کیسے بیوی کو ملوث کرنا. تو یہ دوسری انتہا ہو گئی. اسلام نے آ کر اس کو متوازن کیا. یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان جو دو انتہائیں تھیں، اسلام نے اس کو توازن اس انداز میں عطا کیا کہ طلاق کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ دو، اور ایک طلاق اسلام نے یہ رکھی کہ طلاق دو اور خاموشی اختیار کرو، اور اس کے ساتھ عدت کو جوڑا، اور عدت کے دو فائدے رکھے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی اس کو شوہر سے کوئی حمل ہے تو وہ واضح ہو جائے اس عرصے میں، اور دوسرا یہ رکھا کہ شوہر کو اختیار ہے کہ رجوع کر سکتا ہے. کوئی اس نے واپسی کا غلطی سے کوئی ہو گیا معاملہ تو وہ رجوع کر لے، واپس اسے کر لے. اچھا، رجوع میں بیوی کی مرضی کا ہونا ضروری نہیں ہے، عورت کی کوئی مرضی نہیں ہے. یہ شوہر اگر چاہتا ہے رجوع کرنا تو وہ رجوع کرے گا، وہ اسے بیوی کی حیثیت سے دوبارہ رکھ لے گا، اس میں عورت کی مرضی شامل نہیں ہوگی. البتہ اگر عدت گزر گئی تو اب اس کو کہتے ہیں یہ طلاق بائن ہو گئی. اب بیوی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے. اب اس کی مرضی بھی، تمہاری مرضی بھی اور اس کی مرضی بھی ضروری ہے. اور تیسری ہمارے ہاں جو کہلاتی ہے نا طلاق مغلظ. طلاق مغلظ وہ ہے، مغلظ کہتے ہیں گاڑی شے کو، ایسی گاڑی طلاق ہے کہ اس کے بعد پھر اب دوبارہ تم میاں بیوی نہیں رہ سکتے. تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے طلاقوں کا ہے. اور اس کو قرآن حکیم نے ابھی جو بات آ جائے گی کہ دو طلاقوں کو تو کہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے اس حد تک، تیسری کی طرف مت پڑھو، اس میں بھی جدائی ہو جاتی ہے. آپ نے ایک تو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق کو طلاق احسن قرار دیا کہ جو ایک طلاق ہے یہ طلاق احسن، ایک طلاق دو، بات ختم. تم نے 3 مہینے کے اندر رجوع کرنا ہوا رجوع ہو جائے گا، اور تم نے اگر 10 سال بعد بھی واپس نکاح کر کے لانا ہوا تو نکاح کر کے لے آؤ گے. ایک دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، تم نے خود کیوں بند کیا؟ ہو سکتا ہے کہ اسے ہوش آ جائے 4 سال بعد، 5 سال بعد کہ یہ بات میں نے ٹھیک نہیں کی، تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہو. اور اگر تیسری دے دی تو یہ اب وہ صورت ہے کہ اب نہیں تمہارا نکاح ہو سکتا. تو یہ 3 صورتیں ہیں جو کر دی گئی. البتہ اس میں ہمارے ہاں یہ اختلاف رہا ہے، جہاں تک اہل سنت میں چاروں فقہا کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر آپ نے تینوں دے دیے ہیں تو یہ طلاق مغلظ ہو گئی، اور اب آپ رجوع نہیں کر سکتے. اب آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. چانس اگر ہوگا تو پھر وہ کسی اور سے نکاح کرے اور وہ اتفاقیہ اسے چھوڑ دے یا مر جائے یا طلاق دے دے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. تو قانوناً تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس پر، یہ کرنے والے پر، کہ جو پہلے سے طے کر کے نکاح کرے. جی یہ تو نہیں ہوتا نہیں کہ یہ جو کسی نے کیا تو حضور نے لعنت کی نا. اور ایک حدیث نہیں، بے شمار ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے کرائے کے سانڈ ہیں. تو یہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہاں معاشرے میں یہ بات تھی. جی تو وہ کہتے ہیں نا، وہ بندہ بھی ڈھونڈتا ہے نا سب سے شریف مولوی کون سا ہے
کہ یہ نہ چھوڑ بھی دے نا بعد میں. تو بہرحال اس میں ہمارے ہاں صرف اہل تشیع میں اختلاف رہا ہے. وہ ایک مجلس کی چاہے 1000 طلاق دی ہو وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے. اہل تشیع کے ہاں یہ فقہ جعفریہ کا یہ رہا ہے معاملہ. اور ادھر دوسری طرف بھی ہمارے ہاں امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے ہاں یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ بھی اسی بنیاد پر پھر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں آپ نے جتنی دے دی ہو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی. جی حنفیہ, شافعیہ, حنابلہ, مالکیہ وہ چاروں متفق ہیں کہ ہو جاتی ہے, 2 دے 3 دے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی. پاکستان کی شریعت اور سپریم کورٹ کیا ہے وہ اس کو نہیں مانتے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں. بہرحال اس پہ بھی میں آخر میں آپ ٹائم ہوا تو سوال کیجیے گا. یہ چونکہ لمبی بحثیں ہیں, کچھ چیزیں ہیں, تو وہ انفارمیشن میں آپ کو میں صرف بنیادی انفارمیشن دے رہا ہوں کہ یہ ہے اور یہ کیوں ہے, اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں, یہ کب فیصلہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور کیوں ہوا, اس کی وجوہات کیا تھیں, یہ علیحدہ سے ایک تفصیل طلب چیزیں ہیں. اور پھر قانون سازی کیسے ہوئی اور اس قانون سازی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ حالیہ پچھلے عرصے میں انڈیا میں سیمینار ہوا ہے تمام مکاتب فکر کا. انڈیا میں یہ جو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کا رہا ہے نا, وہ جامعہ ملیہ اور ان کے جو فکر کے تحت جو پروان چڑھے ہیں آگے ادارے, تو دہلی میں اب اس مجھے ایگزیکٹ نام نہیں آ رہا اس کا اس وقت ذہن میں, اس میں اخلاق حسین قاسمی صاحب ہیں. وہ بھی اب شاید فوت ہو گیا میرا خیال ہے, یا زندہ ہے اس وقت مجھے یاد نہیں. تو پچھلے کچھ عرصے تک تو وہ تھے. تو اخلاق حسین قاسمی صاحب اس پر بڑے پھر سیمینار کرواتے تھے کہ سب کو بلایا تمام مکاتب فکر کو, اور اس پر پھر وہ گفتگو کروائی. اس حوالے سے کئی جلدیں وہ چھپی تھیں, تقریباً 2000 کے لگ بھگ, یعنی سن 2000 میں چھپی تھی. جدید فقہی مباحث اس حساب سے انہوں نے وہاں کانفرنسیں کروائیں, اور ہر نئے مسئلے کو اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کے مقالے آتے ہیں, رائے آتی ہے کہ کیا کیا جائے. لیکن یہ اس وقت میں اتنی گہرائی میں جانا نہیں چاہتا. یا آپ سوالات کے ذریعے پوچھیں گے تو وہ علیحدہ سے کریں گے, درس میں ابھی اس کو نہیں چاہتے. تو آئیے یہاں سے ہم شروع کر رہے تھے. للذین یولون من نسائہم, اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کر بیٹھے. اچھا یہ چیز رہ گئی تھی, اب یہ اضافی ایک چیز آ گئی. ایلا ہے کہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے, ناراض ہو کر جدائی اختیار کر لے, علیحدگی اختیار کر لے. خود چونکہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہوا ہے, آپ بھی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر مسجد کے ایک بالا خانے میں تشریف لے گئے تھے. ایلا کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں. ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو اس کی مدت یہاں بیان کی گئی ہے 4 مہینے, اس سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے. یا رجوع کرو یا اس کو آزاد کرو, یہ ایلا کہ ناراضگی بھی کرنی ہے تو 4 مہینے سے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے اوپر یہ ایک پابندی لگائی تھی. فوج کا یہ قانون بنا, اور ایسا قانون ہے کہ پھر پوری ورلڈ میں یہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنی, بہرحال وہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑا ہسٹری ہے کہ انہوں نے ایک مجاہد کی بیوی کی رات کو جو ہے وہ اس کی آوازاری یا شاعری اشعار جو کہہ رہی تھی وہ سنے. تو اس پر وہ اس قدر اشعار ایسے تھے کہ اثر کرنے والے کہ ان کے دل پر بھی اثر ہوا, اور انہوں نے پھر صبح جو ہے وہ اپنی بیٹی سے پوچھا ہے. دیکھیں شرع میں کوئی شرم نہیں. وہ کہا کہ بیٹی ایک بات پوچھنی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ ایک عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے. تو پھر انہوں نے یہ مدت بتائی, اگرچہ اس میں دلیل قرآن میں بھی تھی, لیکن اس وقت انہوں نے ساری چیزیں کسی وقت مستحضر نہیں بھی رہتی بعض اوقات. تو انہوں نے جب یہ کہا تو اب انہوں نے یہ قانون پاس کر دیا کہ کوئی بھی مجاہد محاذ پر 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتا, اسے چھٹی بھیجو, گھر آؤ. اور یہی قانون آج کل فوج میں بھی اب 3 مہینے کا ہے نا میرا خیال ہے. آپ کے یہاں ہمارے آرمی ہے سال کے بعد اچھا
اچھا ہمارے فوجی سب ان کو سال میں کو کافی اچھا چل بہرحال چلے جو بھی فوج نے بنا لیا، ہم فوج کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، جب وہ بنا لے 2 سال کا بنا لے تو ہم کیا کریں. تو اس وقت یہ قانون ہوا اور یہ پوری دنیا کو اپیل کیا ہے، اور غیر مسلموں نے بھی اسی قانون سازی کو اپنایا ہے. تو بہرحال اس کی دلیل یہ قرآن حکیم میں بھی ہے کہ پھر 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے کہ اس سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے. اگر اس سے کم مدت کی کوئی قسم کھائی ہے تو ٹھیک ہے، مدت پوری کر لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نے کہا کہ میں ناراض رہوں گا اور مہینہ رہوں گا تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے قسم کھا لی ہوئی ہے میں 6 مہینے رہوں گا تو 4 مہینے بعد قسم کا کفارہ دے اور ملاقات کریں. تو للذین یولون من نسائہم، اور وہ لوگ جو ایلا کر لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے بارے میں، تربص اربعۃ اشہر، تو وہ انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں، 4 مہینے انتظار کریں. فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر وہ آ جائیں یعنی واپس رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور پھر اگر تم طلاق کا ارادہ کر لو کہ بھائی ٹھیک ہے 3-4 مہینے میں نے دیکھ لیا ہے لیکن کوئی بات ہوئی نہیں ہے، کوئی نہ سمجھداری اس میں پیدا ہوئی ہے، نہ آپ کا دل مائل ہوا ہے، چونکہ شریعت حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ طلاق نہ ہو. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، شریعت کا مدعا اور مرضی یہ ہے کہ یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اسے حلال کاموں میں سب سے مقبوض علیہ، سب سے نہایت ناپسندیدہ کام قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن ترغیب دیتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی چیز ناپسند ہے تو دیکھ لو دوسری چیز کوئی چیز پسند ہوگی. اس کا اخلاق دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کی خدمت دیکھو. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان میں ساری چیزیں پوری ہوں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ بیشیاں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھو اور سوچو. یہ پھر اس کے بعد بعض اوقات انسان ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. میاں بیوی دونوں دل سے ناراض نہیں ہیں لیکن کوئی بات ایسی آ گئی ہے آپس میں تو میں ایسی ٹھن گئی ہے کہ دونوں نے ضد کر لی، انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ میں جھکوں یا یہ جھکے. دونوں اپنی جگہ سٹینڈ کر رہے ہیں لیکن دل سے راضی ہے. تو اس مسئلے کا قرآن نے حل نکالا کہ دونوں میں حکم مقرر کر لو، ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے، دونوں کی بات سنے اور فیصلہ کر دے. تو وہ اگر وہ سمجھدار آدمی ہوتے ہیں تو وہ پھر درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں. میں ایک جگہ کوئی پچھلے سال پھنس گیا، یہ سہیب میرے ساتھ ہی تھا. یہ تو ایک جگہ مجھے بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وجہ ہے، لڑکے والوں نے کہا کہ یہ ناراض ہو کے آ گئی ہے اور اب یہ بھیج نہیں رہے ہیں لڑکی کو. تو لڑکی والوں کے میں گھر گیا تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں جا سکتی. اب اس کے بھائی، وہ ماں اور باقی سارا وہ خاندان وہ کھڑا ہو. میں نے تھوڑا محسوس کیا کہ لڑکی تو اندر سے راضی ہے لیکن یہ جو ساری فیملی سٹینڈ لے گئی ہے تو اب یہ بول تو نہیں سکتی کہ میں جاؤں گی. کیسے بغاوت کرے، کیسے کہے کہ میں نے جانا ہے. میں نے پھر وہاں ذرا حکمت سے کام لیا. میں نے کہا جی یہ ایسا ہے، ادھر آؤ سارے سمجھاتے ایک بات. میں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ یہ بھیجنا صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ بھی کہتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے فلان ہے. تو دیکھو ہمیں کیا پتا، اس سے جو بعد میں ملے وہ اس سے بھی برا ہو. فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکی کو میں نے بولا تم بیٹا ادھر آؤ، تم استخارہ کرو 3 دن. ٹھیک ہے، اسے میں نے راستہ نکال کے دیا. تم 3 دن استخارہ کرو، اگر استخارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہی شوہر ٹھیک ہے تو پھر آپ نے ڈٹ کے بات کرنی ہے کہ میں نے جانا ہے. جب اللہ کا معاملہ آ گیا تو پھر ان سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور آپ سب نے اللہ کے فیصلے کے اوپر کوئی کام کیا نہ آگے مخالفت، تو پھر اس کی ناراضگی کا خمیازہ بھگتنا. پھر سارے راضی ہو گئے، جی ٹھیک ہے یہ استخارہ کرے 3 دن بعد جو یہ کہے گی ہم کر دیں گے. تو اس سے میں نے ذرا علیحدگی میں بات تو کر ہی لی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا کہ استخارہ کیا آئے گا.
ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں کے جو مولوی صاحب تھے میں نے کہا جی آپ ادھر آئیں, آپ گواہ رہیں, اب میں اتنی دور سے کہاں سے آؤں گا, یہ بچی آپ کو استخارے کا رزلٹ بتا دے گی, تو آپ نے اس کو جو ہے نا ادھر ان کے حوالے کر دینا, سسرال والوں کو بلانا ہے اور اس کو ان کے حوالے کر دینا. تو بعض اوقات حکم بھی سوچ سمجھ کے مقرر کیا کرے, اگر وہ محسوس کریں کہ یہ دونوں کے اندر انا والا معاملہ آ گیا تو راستہ نکالنا ہوتا ہے. تو شریعت حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ یہ نہ ہو. البتہ ایک آدمی دیکھے کہ بالکل ہی دل نہیں مائل ہوا, ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی طبیعت نہیں مان رہی, تو شریعت نے یہ راستہ کھلا رکھا ہے کہ خام خواہ ہر وقت کی جھک جھک سے, ہر وقت جو ہے وہ ٹھک ٹھک کرنے سے بہتر ہے کہ علیحدہ ہو جاؤ, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دونوں کو غنی کر دے گا. پھر یہ عورت بھی یہ نہ سوچے اور مرد بھی یہ نہ سوچے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر یہ کیوں, اگر ہر وقت کی گھر کے اندر جو ہے وہ چڑ چڑ لگی رہے گی, اس سے جو نئی نسل پروان چڑھے گی, جو مقصد تھا اس نکاح کا, وہ کبھی بھی مثبت رویے کے ساتھ نہیں پروان چڑھ سکتی. جہاں میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہے, وہ اولاد معاشرے کے لیے کبھی بینیفیشل نہیں ہوتی, فائدہ مند نہیں ہو سکتی. تو اس سے بہتر ہے کہ پھر جدائی ہو جائے اس صورت, اور طریقہ پھر جو بھی اختیار کر لیں, وہ جو قرآن نے بتایا. ٹھیک ہے, یعنی اصل قرآن کیا کر رہا ہے, قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ طلاق کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے, کوئی حفاظت والا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایمرجنسی, یہ ایک سوچنے سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں نا, جو سورہ طلاق کا معاملہ ہی یہاں سے شروع کیا, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سارے طلاق دو. اب خطاب حضور سے اور آگے جمع کا صیغہ کر دیا. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے, امت کو خطاب کر کے بتایا جب تم طلاق دو تو عدت کو شمار کر کے دینا, وہ ساتھ ہونی چاہیے کہ تم دے رہے ہو تو وہ چاہ کے آگے کاؤنٹنگ صحیح ہو, یہ جذباتی بات نہ ہو, کاؤنٹنگ صحیح ہو. اور وہ یہ بتایا گیا کہ طلاق ہمیشہ پاکیزگی میں ہو, اور اس پاکیزگی میں دو جس میں میاں بیوی کا تعلق نہ ہوا ہو, اور آپ سمجھتے اس میں ہوا ہے تو آپ شفٹ کر لیں, اگلی پاکیزگی میں جا کر دیں. یہ سوچا سمجھا منصوبہ, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ تھا کہ اگر وہ طلاق دیں تو ان کی بیویاں کیا ہے, امہات تو وہ ان کا معاملہ ہی پھر اور ہو جائے گا, پھر وہ تو شادی نہیں کر سکتی. تو ویسے عام روٹین میں تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں طلاق کا معاملہ ہوا ہی نہیں کبھی, نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ایک بات سید سلمان منصور پوری نے کہی ہے سیرت النبی میں, ان کی جو رحمت للعالمین کتاب ہے, اور سید سلمان منصور پوری بڑے ہی برعظیم و پاک و ہند کے اتھینٹک عالم ہیں. چاہے وہ صفی الرحمان مبارک پوری نے سیرت کی اتھینٹک کتاب لکھی ہے تو حوالہ جات ادھر ہی سے لیے. اسی طرح فقہ میں اور قانون میں ان کی بکس میں آج سے غالباً مجھے امید ہے کہ 40 سال پہلے کی بات ہوگی, میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا. اس وقت انہوں نے لکھا تھا کہ ایک خاتون کو حضور نے طلاق دی تھی, ایک یا دو واقعات انہوں نے اس انداز کے بیان کیے. ایک یہ تھا کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طلاق کو پھر اس انداز میں کیا کہ اس کا اطلاق اس جگہ پر نہیں ہوتا. وہ شاید نسبت کی بات تھی یا ابھی رشتے کی بات تھی یا اس انداز میں تھا, تو اس کو پھر لوگوں نے طلاق کہا ہے. وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دیا یا حضور نے ایک شخص سے لیا ان کی بیٹی کا, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اپنی بیٹی کی صفات میں کہ حضور میری بیٹی آپ کو بڑا خوش رکھے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوئی, آج تک اسے کوئی بیماری سر درد بھی نہیں ہوا. یہ سلمان منصور پور نے لکھا ہے. تو حضور نے کہا کہ پھر نہیں کرنا, پھر میں نے شادی نہیں کرنی. یعنی اس کو طلاق کے درجے میں بعض لوگوں نے لیا کہ یہ طلاق والا معاملہ ہوا, نکاح ہو گیا تھا, اور انہوں نے لکھا کہ رخصتی سے پہلے والد نے یہ بات کہی, تو انہوں نے, اب اس کی روحانی لوگوں نے کیا تشریح کی ہے یا وہ کیا, یہ پھر بڑی لمبی بات ہے. اور
ایک خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے اس انداز میں ہو سکتا ہے کہ ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے نکاح کیا، اور جب وہ شب زواف کے لیے آئے تو اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بات کی ذرا بڑی نخریلی قسم کی، اور وہ اس انداز میں کر دی کہ ایک شوخی کے لہجے میں، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تم سے بچائے، میں اللہ کی پناہ میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑے کی پناہ مانگ لی ہے اور بات کر لی ہے، چلو۔ نہیں سنا؟ خیر ہے، اچھی بات ہے، جس نے سن لیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں سنا تب بھی ہاں، میرا بعد میں آپ کو۔ تو اب ذرا طلاق کی یہ بنیادی باتیں زیادہ ہو گئی ہیں، اب چلتے ہیں۔ ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ 15 منٹ ہے، اچھا بس ٹھیک ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، تو پھر تم اگر طلاق کا ارادہ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، انتظار میں رکھیں 3 قروء تک۔ اب اس میں ایک اختلاف رہا ہے کہ 3 قروء سے کیا مراد ہے؟ کریا یا کرا، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ حدود، ایک بستی کے حدود ہیں کچھ، یعنی ان حدود تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو انہوں نے، بعض لوگوں نے اس کو مراد لیا، اس سے طور مراد لیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس سے مراد حیض مراد لیا ہے، ناپاکی مراد لیا کہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو احناف علماء نے اس کو 3 حیض قرار دیا ہے، کیونکہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ طور کی گنتی 3 نہیں ہو سکتی، یا پونے 3 ہوگی، 2.5 ہوگی، یا 3.5 سوا 3 ہوگی۔ کہتے ہیں جس طور میں آپ نے طلاق دی پہلے یہ فیصلہ کرنا یہ گننا ہے یا اگلے 3 گننے ہیں۔ اگر اگلے 3 گننے ہیں تو اس طور کے کچھ دن باقی ہوں گے تو وہ 3.25 3.5 ہو جائے گا، اور اگر یہ گننا ہے تو کچھ عرصہ تو گزر چکا نا، چاہے گھنٹے ہی گزر چکے، تو وہ اگلے میں کم ہو جائیں گے، پورے 3 نہیں ہوں گے۔ تو اس سے مراد 3 حیض ہے۔ اور اس کی دوسری بات وہ کہتے ہیں نا کہ چونکہ حضور نے یہ فرمایا اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ طلاق پاکیزگی میں دو، تو اس کے بعد جو 3 حیض آئیں وہ گنے جا سکتے۔ تو 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ البتہ اس میں یہ معاملہ رہا ہے، قرآن حکیم نے کہا کہ وہ بچیاں جن کو ابھی حیض نہیں آیا، یا وہ بوڑھی عورتیں کہ جن کا پیریڈز کا معاملہ ختم ہو گیا، اب انہیں پیریڈز آتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے انتظار کریں؟ انہیں تو آگے ساری عمر آنا ہی نہیں ہے حیض، تو وہ کیسے رہے؟ ان کے لیے پھر کہا کہ 3 مہینے طلاق کے بعد 3 مہینے رہیں، یا اس بچی کا نکاح کہ جس کو ابھی نہیں ہوا تھا۔ وَلَا يُحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ مت چھپائیں اس مدت میں، کہ شوہر واپس لے لے گا، اس طرح ہوگا۔ اس کو بھی گناہ کبیرہ کہا گیا ہے کہ کوئی خاتون اگر اب حمل چھپاتی ہے اس مدت کے تو یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ بَعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو اس لوٹا لینے کے اس کے بعد، یعنی فی ذَلِكَ اس کے بعد، یعنی اگر انہیں پتہ چلے کہ اس کو اس کے پیٹ میں میری اولاد ہے، بچہ ہے، تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو واپس نکاح میں لے لیں، لوٹا لیں۔ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ چاہتے ہوں بہتری تو وہ واپس لے سکتے ہیں کہ اب یہ میرے بچے کی ماں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسا کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دنیا میں ہوتا ہے، جیسے حقوق اتنے ہی ہوتے ہیں جیسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کی، تو عورتوں کا بھی حق ہے۔ یہ لام جو آتا ہے نا یہ حق کے لیے آتا ہے۔ وَلَهُنَّ، ان کے بھی حقوق ہیں، مثل الذی علیہن، ایسے ہی جیسے علیہن ان کے اوپر
ذمہ داریاں، الا کا صلہ اس ذمہ داری کے لیے آتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ کر دیا کہ مردوں کے بھی ویسے ہی عورتوں کے بھی ویسے ہی آکے جیسے کہ مردوں کے، بالمعروف اچھے طریقے پر، لیکن یہاں اگلی بات میں وہ نفی ہو جاتی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک، ابھی صرف اتنی بات کی کیونکہ یہ بڑی مشکل بات ہے جو عورتوں کے ہضم کرنا آج کے دور میں آسان نہیں ہے۔ ویسے عورت اور مرد برابر ہے شرف انسانیت میں، عبادت میں، لیکن جب ایک عورت کسی کے نکاح میں آ جاتی ہے تو اب برابر دو، یہ بات سمجھیں، اس کو دوسری طرح سے سمجھ لیں، سارے مرد برابر ہے کہ نہیں، لیکن جب وہ ملازمت اختیار کرتا ہے کسی کے ہاں تو پھر وہ سپاہی اور حوالدار اور صوبیدار، کیپٹن، میجر اور جنرل، یہ برابر تو نہیں ہو گئے، پھر تو شرف انسانیت میں تو برابر ہو گئے۔ اب ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ برابر نہیں ہے، ان کو کیا کرنا پڑتا ہے، اپنے بڑے کو اوبے کرنا پڑتا ہے۔ تو اب جب یہ نکاح ہو گیا تو اب عورت کو اپنے شوہر کو اوبے کرنا، اب برابر نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دو خدا ہوتے تو لفسدتا، فساد ہوتا، تو ایک ادارے کے دو سربراہ ہو جائیں تو فساد ہے، ایک گھر کے دو سربراہ ہو جائیں تو فساد ہے، تو سربراہ ایک ہی ہوگا۔ اب اس نے اپنے وزیر اعظم کو آزادی کتنی دی ہوئی ہے یہ دوسری بات ہے کہ بھائی گھر کے معاملات میں، انٹرنل چیزوں میں آپ اسے آزادی دیں، آپ کیوں دخل اندازی کرتے ہیں، صوفہ یہ والا ہو یا پردہ وہ والا ہو یا کھانا یہ ہو، وہ اسے کھلی چھٹی دے، اپنے راجدھانی کے اندر جو ہے وہ اپنی مرضی کرے، لیکن جو اوپر کے معاملات ہیں، بڑے معاملات ہیں، وہ اس کے کنٹرول میں۔ الطلاق مرتان، اب یہ بات آ گئی، الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ اب آگے بات جا کر آئے گی کہ تیسری بار جب آپ نے کہہ دی تو آپشن ختم ہو گئی۔ یہاں طلاق دو مرتبہ کا معاملہ ہے کہ آپ کے طلاق رجعی، یعنی اس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اسی کو پھر طلاق کے آپ کہا کہ جو اچھی طلاق ہے وہ یہ ہے، بلکہ اس کو جو 3 طلاقیں کٹھی دینی ہے وہ اس کو طلاق بدعت قرار دیا، یہ 3 دینی یہ طلاق بدعت ہے، لیکن قانوناً ہو جاتی ہے، اس کو کہا، فقہاء نے کہا قانوناً ہو گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ 3 طلاقیں کٹھی دینے والے کے لیے تعزیر ہے۔ اب یہ جو تعزیر ہٹی ہوئی ہے نا ہمارے ہاں سے، اس کی وجہ سے پرابلم زیادہ ہے۔ تعزیر حکومت وقت کوئی بھی مقرر کر سکتی ہے، وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ جو طلاقیں 3 کٹھی دے گا وہ 1 سال کے لیے اندر، دیکھیں آج کے دور میں کر لیتے نا، وہ 1 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے اندر کر دے، آپ مہینے کا کہہ دیں کسی کو غصہ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیے طلاق اوکے، تم ذرا 3 مہینے اندر، جائز تھی یا ناجائز تھی یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ تم نے صحیح دی یا غلط دی، بحث یہ ہے کہ تم نے 3 کٹھی کیوں دی، آپ سزا مقرر کر دیں، جرمانہ مقرر کر دیں، بہت ایزی لینا چاہتے ہیں دنیا میں تو ایزی، اس جرمانے کے ساتھ آپ کہہ لینا صرف 15 دن یا مہینہ بھی یہ اندر رہے گا اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں یہ سارا جو فساد پڑا ہوا ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ حد ہے، دیکھیں ایک ہے حدود، ایک ہے تعزیرات۔ تعزیرات وہ شے ہے کہ جس کو حکومت وقت اپنے معاشرے اور حالات کے مطابق اوپر نیچے کر سکتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک مطلب یہ بھی اس حدود میں بھی بعض دفعہ تعزیر ہو جاتی ہے، حدود ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی نے غلط کام کیا، کوڑے لگ گئے، اور ایک نوجوان نے
چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی کی تو یہاں بھی کوڑے مار کے چھوڑ دیں گے، یہاں تعزیر آ جائے گی، اور تعزیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوڑے مار کے، اس سے بڑی موت بھی ہو سکتی ہے، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس جرائم کو دیکھتے ہوئے، اس معاشرے میں اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے حکومت وقت اس کو بڑھا بھی سکتی ہے۔ بہرحال جی، اب طلاق و مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، روکنا بھی ہے تو اچھے طریقے پر، او تسریحٌ بِإِحْسَان، اور اگر رخصت بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے پر، یعنی تیسری کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے بیوی کو رکھنا بھی ہے تو رجوع کر لو، اور اگر جانے بھی دینا ہے تو اچھے طریقے پر، لیکن آپشن کھلا رکھو، اس کو بند نہ کرو۔ اس لیے یہاں سارے علماء نے الطلاق و مرتان کا ترجمہ لیا ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی جو ہے وہ 2 سے اوپر نہیں، تیسری کر دی آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ ہاں، عدت کے بعد وہ بائن ہو جائے گی، پھر آپ نکاح کر کے واپس کر سکتے۔ اب اس میں عورت کی مرضی کا شامل ہونا بھی ضروری ہے، پہلی میں عورت کا مرضی کا شامل ہونا ضروری نہیں تھا رجوع میں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے جو کچھ کہ تم نے انہیں دیا ہے کہ وہ لے لو واپس، کوئی مہر، کوئی گفٹ، کوئی تحائف دیتے رہے ہو، اور اب ہوتا ہے نا بعضوں کیا میں نے یہ بھی دیا تھا، یہ بھی چھوڑ کے جاؤ، میں نے وہ تحفہ بھی دیا تھا، فلاں وقت یہ دیا تھا، وہ بھی نہیں، کوئی شے لینا واپس نہیں ہے۔ الا ان یخافا، اللہ یہ کہ وہ دونوں ڈرے اس بات سے، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ ڈر ہو دونوں کے، مرد کی دلچسپی بھی کہیں اور ہو یا عورت کی دلچسپی بھی کہیں اور ہو، اور انہیں حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، مطلب کہ ادھر ملوث ہو جائے گی۔ تو اگر یہ خطرہ ہے، ادھر وہ آپس میں وہ بانڈ نہیں بن رہا، وہ ماضی کو بلایا نہیں ہے، اور قید نکاح میں رہتے ہوئے کہیں توجہ اور رکھنی ہے، تو اگر یہ ڈر ہے تمہیں کہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو کیا کرو، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو۔ اب یہ سوسائٹی مخاطب ہے، انہیں ڈر ہے کہ وہ حدود قائم نہیں رکھ سکتے، تو اب سوسائٹی کو کہا جا رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے، سوسائٹی، والدین، سسرال، وہ میکے والے سارے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یقیم حدود اللہ ہے، کہ یہ حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، یہ دونوں کوشش کر لی، بڑوں نے، بزرگوں نے کر لی اور دیکھ لیا کہ یہ نہیں رہ سکتے، فلا جناح علیہما، تو اس میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہ، کہ وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائے، بدلہ دے کر چھوٹ جائے، عورت مرد مہر دے کے اس کو آزاد کر دے، یا عورت مہر چھوڑ کر بدلہ دے کر آزاد ہو جائے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے، فلا تعتدوها، تو تم ان میں حد سے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کے حدود سے بڑھے گا، فاولئک هم الظالمون، تو پھر یہ لوگ وہ ہوں گے جو ظالم ہوں گے۔ فإن طلقها، اب یہ تیسری بات آئی، 2 میں تو یہ سارے آپشن تھے، اب اگر تم نے تیسری دی، فإن طلقها، اگر پھر اب تم نے طلاق دی، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، اب وہ کچھ لوگ ہمارا وہ مطلب نکال لیتے ہیں نا اس طرح سے بھی، کئی میرے ساتھ بھی مسئلے ایسے آتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، ٹھیک ہے آگے نہیں پڑھنا، تو کئی میرے پاس جاتے ہیں، نبی صاحب قرآن میں لکھا ہی ہے طلاق و مرتان، 2 طلاقیں، یہ تیسری کتوں کر لیا سے ہے ہی 2 ہے، تو دیکھیں وہ بات وہاں ختم کر دیتے ہیں، یہاں تیسری اب یہ آ گیا فإن طلقها، پھر اگر اب تم نے طلاق دی 2 مرتبہ کے بعد، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو اس کے بعد وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی دوسرا اس سے نکاح کرے۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ اسے طلاق دے، وہ شوہر جو ہے نیا والا، فلا جناح علیہما ان یتراجعا،
تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ مراجعت کر لیں، واپس رجوع کر لیں. ان ظنا یقیم حدود اللہ، اگر وہ یہ یقین رکھیں، گمان رکھیں کہ اللہ کے حدود کو قائم کر لیں گے، اب گڑبڑ نہیں کریں گے. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. یبینھا، وہ انہیں واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے. وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی اجل مدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو پھر انہیں روکو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے پر، او سَرِّحُوهُنَّ، یا انہیں جانے دو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے پر. وَإِن تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں مت روکو تاکہ تم انہیں تکلیف دے سکو، زیادتی کر سکو. بھئی یہ 3 مہینے پورے ہو جائیں گے، یہ آزاد ہو جائے گی، طلاقیں میں نے 2 ہی دی تھی. لیکن نا یہ تیسری کے بعد تو کہہ دیا تم روک ہی نہیں سکتے نا. تو پہلی والی میں کہا تھا کہ روکو تو اچھے طریقے پر، جانے دو اچھے طریقے پر، اس لیے نہ روکنا. اب وہ ایکسیپشنز آ رہی ہیں کہ یہ چلی جائے گی تو میرا غصہ تو ٹھنڈا نہیں ہوا، بدلہ کس سے لوں گا، تم نے رجوع کر لیا اور مہلت مل گئی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو کوئی یہ حرکت کرے گا، فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللہِ ہُزُوًا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. قانون چاہے اللہ کا بھی ہو، آدمی کھیلنا چاہے کھیل سکتا ہے، مذاق اڑانا چاہے اس کا اڑا سکتا ہے. لہذا جہاں بھی قانون کی بات آتی ہے وہاں تقویٰ کی بات آتی ہے. قانون پر بھی آدمی تبھی اس پر صحیح اس کی اسپرٹ کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے کہ اللہ کا تقویٰ ہو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور یہ جو کچھ نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر کتاب میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، اس کی تمہیں نصیحت کرنا. یہ بڑی حکیمانہ اور اچھی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کھول کھول کر ہر چیز تمہارے اوپر واضح کر دی. اگر وہ پابندی لگ جاتی کہ دے ہی نہیں سکتے، اور وہ لگ جاتی کہ یہودیوں کے کہ بھائی نکلو، تو اسی وقت 2 منٹ میں آزاد ایک ہی لفظ میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر پہنچ جائیں وہ اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور مت روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنے انہی خامدوں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں اچھے طریقے پر راضی ہوں. چلو آپ نے دیکھا نا، گھر میں لڑائی ہو گئی، شوہر نے کہہ دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس کے ذہن میں تادیبی طلاق ہوگی کہ ذرا اس کی سرزنش ہو جائے ایک. اب کچھ عرصے بعد بیوی کو بھی میکے گئی، سمجھ آ گئی، اب وہ چاہ رہے ہیں، راضی نہیں ہو رہے. اچھا راضی میں پڑھتے بھی گئے بندے، لیکن مدت گزر گئی، 3 مہینے بھی گزر گئے، عدت بھی گزر گئی. اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح کر کے ہی لے آؤں، میری بیوی ہے، بچے ہیں. اب اس کا خاندان آڑے آ جاتا ہے، باپ اٹھ جاتا ہے، بھائی اٹھ جاتے ہیں کہ اس بدبخت کے ساتھ تو تمہیں نہیں جانے دیں گے، یہ وہ جس نے تمہیں طلاق دی تھی اس کے ساتھ جانے دیں، اس نے زیادتی کی تھی، نہیں جانے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ، یہ نہ کرو. اس لڑکی کا اسی شوہر کے پاس چلے جانا یہ زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے. اللہ نے کہا اس کو روکو. یا اس کا ایک معنی یہ بھی لوگوں نے لیے ہے کہ کوئی بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے تو اسے نکاح کرنے سے مت روکو، وہ جنرلائز ہو جائے گا. بلکہ قرآن نے تو حکم دیا ہے کہ اپنے رنڈوں کے نکاح کرو. تو ایک یہ بھی ہے. اور یہاں خاص کر یہ زیادہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ اپنے انہی سابقہ شوہروں سے مت روکو نکاح کرنے سے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم ویؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. بڑے ذرا دل گردہ کرنا پڑتا ہے نا واپس وہیں بھیجنے کے لیے.
تو اللہ کا حکم سمجھ کے بھیجتا ہے. اب جس کی بیٹی کو تکلیف ہوئی ہو وہ تو کہے گا کہ نہیں جانی چاہیے وہاں دوبارہ, لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر تو اسے بھیجتا ہے. ذالکم ازکیٰ لکم واطہر, وہی بات, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے اور صاف بات ہے. ازکیٰ کہتے ہیں اس پاکیزگی اور صفائی کو جس میں نشو و نما کی صلاحیت ہو. ازکیٰ تمہارے لیے کہ اس میں بڑھوتری ہوگی, ان میں محبت بنے گی, ان میں اولاد ہو جائے گی, تمہارے تعلقات آگے چل کر بہتر بھی ہو جائیں گے. یعنی اس کے اندر پوٹینشلی ایک صلاحیت اندر اس چیز میں موجود ہے, اور یہ زیادہ صاف بات ہے کہ اسی شور کے ساتھ رہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور ماؤں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال.